الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ صدق اللہ العظیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین اکرام، آج 11 نومبر 2023 کے اس درس قرآن میں میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحج کی آیت نمبر 26 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس سے پہلی آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر اپنے عذاب کا ذکر کیا جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور مسجد حرام سے روکتے ہیں لوگوں کو، ان پر اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کا ذکر کیا۔ آج جو آیت تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت اپنے ان نیک بندوں کا ذکر فرماتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر سے مراد خانہ کعبہ شریف بیت اللہ شریف ہے، اس کو آباد کیا، اس کو پاک کیا، اس کو صاف کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی عظمت اور شان بیان فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، قرآن پاک میں یہ سنت ہے، اللہ تعالیٰ اچھے لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں، برے لوگوں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا بھی جو آخری انجام ہے اس کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے ہے، اللہ کے نبیوں کو ناراض کیے ہے، اللہ تعالیٰ ان کے انجام کو بھی ذکر فرماتے ہیں، تاکہ ہم اچھے لوگوں کا ذکر اور ان کا انجام دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کریں اور ہم بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، اور برے لوگوں کا انجام دیکھ کر ہم اس سے عبرت حاصل کریں اور ان کی طرح ہم نہ بنیں اور ان کے نقش قدم پر نہ چلیں۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کون تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کو آباد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ میرے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، اور پھر ان کی نسل میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے، اس کو بلانا نہیں چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ جب ہم نے اپنے پیارے بندے ابراہیم کو جگہ بتائی، مکان البیت، گھر کی جگہ، کس کی جگہ؟ گھر کی جگہ، اور گھر سے کون سا گھر مراد ہے؟ خانہ کعبہ شریف، بیت اللہ شریف۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے سے وہاں نہیں رہتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ٹھکانہ دیا ابراہیم علیہ السلام کو گھر کی جگہ کا، تو مطلب پہلے وہ وہاں نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ملک شام سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ گئے تھے۔ دوسرا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے خانہ کعبہ، یہ پہلے سے وہاں موجود تھا، اس کی جگہ وہ پہلے سے وہاں موجود تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب عذاب آیا تھا نا پانی کا، تو اس وقت اس کی عمارت ختم ہو گئی تھی، لیکن جو جگہ ہے وہ تو اپنی جگہ پہ ہی رہتی۔ جب طوفان ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، وہ جگہ اس کی بنیادیں وہ اپنی جگہ پر تھی، تو وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتائی کہ یہ جگہ ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ گھر خانہ کعبہ شریف تھا،
تو آپ اس جگہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنائیں، اللہ تعالیٰ کا گھر بنائیں، خانہ کعبہ شریف یہاں پر دوبارہ تعمیر کریں۔ اللہ تشرک بی شیئا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو حکم دیے اس آیت میں اپنے اس گھر کے متعلق، خانہ کعبہ شریف کے متعلق۔ ایک حکم یہ دیا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ آپ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ یہ خطاب تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے، لیکن اس سے مقصود بعد میں آنے والے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا شرک کا، اس لیے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان سے تو اس کا تصور نہیں ہو سکتا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گی۔ حکم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہے، اور اس سے مراد کے جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں ان کو سنانا مقصد ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہاں لکھا ہے شیئن، شیئن کا معنی ذرہ برابر کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ یہ حکم کیوں دیا؟ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ یہ حکم کیوں دیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا؟ یہ حکم اس لیے دیا کہ وہاں ایک قوم آباد تھی جس کا نام تھا جرہم، جرہم قبیلہ تھا، اور عمالقہ وہ وہاں آباد تھے، اور انہوں نے بتوں کی پوجا پاٹ شروع کر دی تھی وہاں پر۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان لوگوں کی طرح جو بعد آنے والے لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور دوسرا اس لیے بھی یہ حکم دیا خانہ کعبہ کی تعمیر کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اس لیے کہ خانہ کعبہ شریف میں ایمان والے عبادت کرتے ہیں، خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور خانہ کعبہ شریف کے گرد طواف کرتے ہیں اور خانہ کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو کوئی دیکھنے والا یہ نہ سمجھے کہ